راجہ صاحب اس مستعفی ہو گئی ڈپٹی اٹارنی جنرل کے عہدے سے اور احتجاجاً، تو کیا چیز آپ کو ایسی نظر آئی کہ جس کی وجہ سے آپ اتنے غصے میں آ گئے کہ اپنے عہدے سے استعفیٰ لے لیا؟ کیا بغیر قانونی؟ اچھا صافی صاحب، ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کراچی سے ایڈیشنل چارج تھا جن کے پاس اٹارنی جنرل کا، کاشف سرور، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا انہی گراؤنڈز کے اوپر شام کو۔ اچھا، اس میں گزارش یہ ہے کہ مجھے قطعاً کوئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے تنگی نہیں تھی۔ I was appointed way back in 2013 20th of September، جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو مجھے اپوائنٹ کیا گیا تھا، لیکن میں حقیقت آپ کو بتاؤں کہ تیسری گورنمنٹ ہے جس میں ایز اے لا آفیسر سرو کر رہا تھا، اور میاں نواز شریف کی گورنمنٹ، شاہد خاقان عباسی صاحب کی، اور پھر اس کے بعد کیئر ٹیکر، اور چوتھی یہ ہو گئی۔ اتنے ڈیفیکلٹی ہمیں کسی گورنمنٹ کے دوران نہیں ہوئی کورٹس میں کیسز کو یا ان کے قاضیز کو ڈیفینڈ کرتے جتنی ان کی رجیم کے دوران یا ان کی گورنمنٹ کے دوران ہوئی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، ہر جگہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوتی تھی، اللیگلٹیز یہ کمٹ کرتے تھے، رولز کو اڈاپٹ نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے کورٹس میں جو لا آفیسرز تھے انہیں ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور بعض اوقات ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ وہ جج صاحبان جب، کیونکہ ہم بالکل اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان 8.5 سالوں میں یا ان کے 4 سالوں میں کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ گورنمنٹ کے کسی غلط کام کو پروٹیکٹ کیا ہو، ڈیفینڈ کیا ہو یا کنسیڈ کیا ہو۔ وہاں بالکل کیٹیگوریکل کہتے رہے، بولڈلی کہتے رہے کہ جی یہ ہمارا اس میں بڑا فیئر سٹانس ہے اور گورنمنٹ نے یہ بلنڈر کمٹ کیا، یہ غلط کیا انہوں نے، یہ یہاں پہ رولز کو، پروسیجر کو یا آئین کو، قانون کو وہ وائلیٹ کیا ہے۔ تو ایک دفعہ بلکہ کورٹ میں یہ ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات ہے، تو جج صاحبان تھے، انہوں نے کہا جی کہ مجھے مخاطب کر کے کہا کہ راج صاحب یہ گورنمنٹ تو آپ کی ہی ہے نا، آپ نے ہی ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جی یہ نیا پاکستان ہے، میں کیا کہوں۔ پیچھے سے ایک وکیل صاحب بولے، وہ کہنے لگے یہ نیا نہیں بلکہ گیا پاکستان ہے۔ حالت یہ تھی۔ تو اس لیے آج تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان، یعنی ہم یہاں بیٹھے مسکرا رہے ہیں، ساری بات ہے، لیکن دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ حقیقت میں اگر آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی جو ڈیموکریٹک ہسٹری ہے، دو اٹس ویری شارٹ، ویری پریسائز، مختصر سی ہماری ڈیموکریٹک تاریخ ہے، باقی تو آپ کو پتہ ہے ڈکٹیٹرز رہے، ڈکٹیٹرز آ کے پی سی او یا اس طرح سے کوئی قوانین لے کے آتے تھے اپنی مرضی کے، وہ کم از کم اس کے مطابق تو چلتے رہے جو وہ لاتے تھے، اس کی وائلیشن بھی انہوں نے نہیں کی۔ لیکن یہاں پہ ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، جس کانسٹیٹیوشن کو بنانے میں، اس کی تعمیر میں، اس کی ترویج میں ہم نے ملک گنوا دیا۔ اس کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن بڑی محنت کے بعد حاصل ہوا۔ اچھا، اس کانسٹیٹیوشن کی روح سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ظاہری بات ہے کہ اگر ان کے خلافت میں اعتماد کی تحریک ٹیبل ہوئی ہو تو وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتا، لیکن جب اسپیکر نے آج جو کچھ کیا تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا اسمبلی توڑنے کا آرڈر لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا جو ایکٹ تھا وہ ٹوٹلی انلیگل تھا۔ یہ جو انہوں نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا نا، اسے اگر آپ پلینلی پڑھ لیں، 5(1) کو پڑھتے ہیں، 5(2) کو بھی ساتھ ملا کے پڑھیں، یہ ہر سٹیزن جو ہے پاکستان کا، ایوری سٹیزن از باؤنڈ اینڈ انڈر اوبلیگیشن ٹو شو ہز لائلٹیز ود پاکستان۔ ٹھیک ہے، ملک کا وفادار ہونا ہر شہری کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اداروں کے لیے بھی لکھا گیا۔ اس آرٹیکل کا کوئی نیکسس نہیں تھا آج کی کارروائی سے، یا جو نو کانفیڈنس موشن تھی اس کے ساتھ کوئی دور دور کا تعلق نہیں تھا۔ انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ تیزی میں جو وزیر قانون ہیں اس وقت، جن کے پاس ایڈیشنل چارج ہے یا ایکٹنگ چارج ہے، انہوں نے تیزی میں پڑھا، اور اوپر ڈپٹی اسپیکر ایک طوطا جیسے رٹا رٹایا، اس نے کوئی 2 جملے وہ اٹر کیے اور فوراً وہ چلا گیا، اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ ایک ریکارڈڈ سپیچ چلی، اسمبلیز ڈیزالو ہو گئیں، اور ساتھ ہی پتہ چلا کہ پریزیڈنٹ نے اسے سائن کر دیا یا اسمبلی کو اپروو کر دیا، اس طرح کی نیوز